بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات، امپورٹنٹ خبریں ہیں، 3-4 ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے اہم خبر بنتی جا رہی ہے عالمی سطح پہ بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان کے موقف کو تقویت ملی ہے بہت عرصے کے بعد. پاکستان پچھلے 75 سالوں میں شور و غوغا کرتا آ رہا ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے بارے میں ایک بائسڈ اوپینین ہے عالمی سطح پہ بھی، اور ان کو اس طریقے سے پذیرائی نہیں ملتی جیسے کہ ملنی چاہیے، اور وہ ہے ٹورڈز انڈیا. کینیڈا اور انڈیا کا ایک میچ پڑ گیا ہے، اور کافی سخت میچ ہے، کیونکہ جسٹن ٹروڈو ہے ایک طرف اور کینیڈا ایک طرف ملک ہے، تگڑا ملک ہے. امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، امپورٹنٹ ملک ہے. وہاں پہ ایک قتل ہوا ہے اور سکھ رہنما کا قتل ہوا ہے، کینیڈین شہری ہیں. پھر ایک نہیں ہوا، پھر ایک اور ہو گیا. 2 قتل ابھی تک ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ اگریسو ہیں اور وہ حساب برابر کرنا چاہتے ہیں. اب تک کی جو ڈیٹیلز آ چکی ہیں، دونوں اپنے اپنے سفیروں کو یعنی کہ سفارتکاروں کو ملک بدر کر چکے ہیں، اور پھر ویزوں پر پابندی عائد کر دی ہے. بھارت نے بھی کر دی ہے اور کینیڈا نے بھی کر دی ہے. بھارت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھارت اگر کینیڈا کے شہریوں کو ویزوں پر پابندی عائد کر دے تو بھارت کا قصور ہے. اصل ہے کہ کینیڈا نے بھارتی شہریوں کے ویزوں پر پابندی عائد کر دی ہے اور ویزا سیکشن بند کر دیا ہے، اور اس وقت تک بند کیا ہے جب تک کہ معاملات طے نہیں ہو جاتے. اور انڈیا جو ان 2 قتل جو ہوئے ان میں تعاون نہیں کرتا، کیونکہ کریڈیبل جو کینیڈا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہیں، اور جو کہ ہم اپنے دوست ملکوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، امریکہ کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، نیوزی لینڈ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، اور بھارت کے ساتھ بھی ہم شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے لیے بھارت کو تعاون کرنا ہوگا، اور جو مجرم ہیں ان کو کینیڈا کے حوالے کرنا ہوگا. اب بھارت کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ بھارت نے ظاہر ہے اپنے قومی مفاد میں وہ سب کچھ جو بھی کیا وہ اپنے قومی مفاد میں کیا، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مودی سرکار کو نہ پتا ہو اور جو بھی کام کیا گیا اور کیا گیا نہیں کیا گیا. لیکن بھارت کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر آن بورڈ ہوتے ہیں. یہ اس میں ملوث ہیں، تب بھی انڈین پرائم منسٹر آن بورڈ ہوں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ کس طرح کا آپریشن لانچ کیا گیا ہے. اسی لیے اس کی وجہ ہے کہ گولڈن ٹیمپل اگر پیچھے چلے جائیں 80 کی رہائی میں تو ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا. خالصتان کا مسئلہ ہے، اور اس وقت خالصتان سکھ جو ہیں وہ علیحدہ وطن کے لیے تگدو کر رہے ہیں. پوری دنیا میں، مغربی دنیا میں مکمل طور پہ وہ جہاں جہاں انڈیا سے باہر سکھ موجود ہیں وہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں، ریفرینڈم کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ان کو اب مغربی دنیا کی طرف سے، مغربی ممالک کی طرف سے پذیرائی بھی مل رہی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اسی طرح کیونکہ اس کا جو سب سے زیادہ محور مرکز ہے وہ کینیڈا تھا، وہاں پہ سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اور خالصتان موومنٹ بھی وہاں سے پھر امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. ایون انڈیا کے سفارت خانوں کے اندر تک سکھ چلے گئے تھے اور وہاں پہ بھی خالصتان کے جھنڈے لہرائے گئے. تو یہ کافی تکلیف دہ اور خطرناک الارمنگ سچویشن ہے انڈیا کے لیے. لہذا یہ لڑائی اب آگے بڑھ چکی ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ ویزوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد جب ویزوں پر پابندی ہوگی تو ٹریڈ متاثر ہوگی، سرمایہ کاری متاثر ہوگی، اور اس میں کینیڈا جو ہے پہلے وہ چائنا کو سے ہٹ کر انڈیا کی طرف وہ اپنا رجحان تھا اس نے انڈیا کی طرف بڑھایا تھا تجارت کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے. لیکن اب انڈیا نے ان کے ساتھ یہ جو کام کیا ہے، جسٹن ٹروڈو ظاہر پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے، اور وہ ہر فورم پہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس کی، جو کہ ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ وارننگ ہے، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ کینیڈا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی میجر، ریٹائرڈ میجر ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. انہوں نے پہلے ہی اس طرح کی گفتگو کر دی تھی، دھمکی آمیز گفتگو کی تھی، جب سفارتکار جو کہ انٹیلیجنس خفیہ ایجنسی کے چیف سے کینیڈا میں، ان کو جب ملک بدر کیا گیا تو اسی وقت میجر صاحب نے کر دیا تھا کہ جناب اس کا پھر جواب آئے گا. تو وہ جواب اس صورت میں آیا، حسن اتفاق کہیے، دانستہ یا نادانستہ طور پہ وہ آیا کہ وہاں پہ قتل ہو گیا. بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے جسٹن ٹروڈو سے بھی کہ جناب اب اس چیز کو آگے بڑھائیں، اور جو بھی ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہیں وہ اب پبلک میں بھی ڈسکس کریں اور پارلیمان میں بھی پیش کریں، تاکہ اس چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے. تو یہ تو ایک اچھی خبر ہے سکھوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ان کا ایشو جو ہے وہ از خود ہائی لائٹ ہو گیا پوری دنیا میں. اور پہلے تو پاکستان پہ الزام تھا، پاکستان
پہ تو پاکستان کو تو دبا لیا جاتا تھا، لیکن اب شاید کینیڈا کو دبانا مشکل ہوگا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پہ لندن میں معاملات چل رہے ہیں اور اب ایک گفتگو کی جا رہی ہے، وہ بہت ضروری ہے بتانا کہ معاملات خراب ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کے. پچھلا ولاگ اگر آپ سن لیں گے تو اس میں میں نے کافی ساری باتیں ڈسکس کی ہیں. تو معاملات خراب ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کے، تقریر کی انہوں نے، اس سے حالات خراب ہو گئے. اور اس کے الرغم رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ صاحب کچھ کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پوری کی پوری چارج شیٹ بیان کر دی. نہ صرف انہوں نے جنرل باجوہ صاحب پہ کر دی بلکہ خود اپنے آپ پہ بھی کر دی کہ جنرل باجوہ صاحب سے کو ہم نے ایکسٹینشن اس لیے دی تھی کہ عمران خان صاحب کا فتنہ جو ہے وہ ختم کرنا تھا، لہذا ہم اس میں کامیاب ہوئے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو فیصلہ پسند آئے، اور جن حالات میں ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا. اس کی ایک اور ایویڈنس ہمارے پاس آ گئی ہے، اور وہ بھی ہے ایک ریٹائرڈ جرنیل کی، اور انہوں نے بڑے دبنگ طریقے سے وہ ساری کی ساری ڈسکلوز کی تھی چیزیں، کس طریقے سے یہ رجیم چینج اور یہ سارا اور یہ انٹروین ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں. بلکہ وہ پہلے سن لیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. کیا فرماتے ہیں میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب، ان کی گفتگو میں آپ کو سنواتا ہوں. جی 4 اچیومنٹس ہو سکتی ہیں، پھر ان کو بھی یہاں لیاقت باغ کے سامنے شہید کیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلے 4 سال میں وزیر اعظم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی سی پیک شروع کیا، اس کے اوپر تیزی سے کام کیا؟ کیا انہوں نے امریکہ کو اس سے پہلے کون سی انڈیپینڈنٹ، وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کون سی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی انہوں نے اختیار کی روس کے دورے سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی انٹرنیشنل سازش ہو؟ مجھے نہیں نظر آتا کہ عمران خان ڈیسپریٹ ہے، لیکن پہلے میں آسما شرازی کی 2-3 باتوں کے جلدی سے جواب دے دوں کہ عمران خان نے کیا کیا ہے. عمران خان نے اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے امریکہ کی خواہش کے مطابق انہیں اڈے نہیں دیے، اور یہ مانگے گئے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ایک نیشنل پروگرام پہ کہہ رہا ہوں، یہ مانگے گئے تھے اور انہوں نے نہیں دیے. یورپین یونین نے ان کو کہا کہ آپ رشین اٹیک کو کنڈیم کریں. یورپین یونین نے کبھی یہ کہا ہے کسی ملک کو کہ آپ جو کچھ انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے اس کو کنڈیم کریں؟ کیا یورپین یونین نے جس دن سیاچن آکوپائی کیا تھا انڈیا نے اور ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے 1984 میں، کیا امریکہ نے اس دن انڈیا کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کیوں آکوپائی کر لیا ہے جب وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یو ایس ایس آر کے خلاف؟ تو دوگلے معیار جب بھی ہوں گے تو کوئی لیڈر ایک ہوگا جو آواز اٹھائے گا کہ نہیں کر سکتا. اس پارلیمان نے آصف علی زرداری کی حکومت کی طرح ڈرون سٹرائک کی اجازت نہیں دی تھی، اور آپ ہی کے چینل پر سلیم صافی نے پروگرام کر کے فضل الرحمان صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے ڈرون سٹرائک پر دستخط کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا بار بار دستخطوں کی بات نہ کہو، یہ ان کیمرہ تھا اور کرنے پڑے تھے. تو اگر وہ حکومتیں ڈرون سٹرائک جو 470 ڈرون سٹرائک پاکستان میں ہوئی ان کی اجازت دینے والی حکومتیں نہیں رہیں، یہ وہ حکومت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہٹانے کا بیرونی جواز بنتا ہے، کیونکہ انہیں یا پریزیڈنٹ مشرف چاہیے یا آصف علی زرداری چاہیے، وہ یہ نہیں بنتا، اس لیے ہٹانے کی وجہ بنتی ہے. دوسری بات آسما نے کی اخلاقی زوال کی. ایک منٹ، اخلاقی زوال کی بات کی. دیکھیں عمران خان نے کسی کی بیٹی کے پوسٹر ہوائی جہاز سے نہیں پھینکے ہیں، اپنے آپ کو تاریخ سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. یہاں اندرونی تانے بانے بھی بنے گئے ہیں حکومتیں گرانے کے لیے، اور بیرونی عوامل بھی کار فرما رہے ہیں. اب اس وقت کون سا ہے، آئی وش آئی نیو اٹ، تو میں اس کا ذکر بھی کر دیتا، لیکن کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی ہے، یہاں کالا دھن بھی استعمال کیا گیا. یہ تھے میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب جو کہ پوری بات بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب سے اڈے مانگے گئے. عمران خان صاحب سے کہا جا رہا تھا کہ آپ یوکرین جنگ کی مذمت کریں، بہت سارے مطالبات کیے جا رہے تھے در پردہ، اور جو پاکستان ایک لبرل خارجہ پالیسی کی طرف جا رہا تھا، ملٹائی ڈائمینشنل کی طرف جا رہا تھا، اور وہ تمام دنیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ برابر تعلقات، قطر، یو اے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ امریکہ اور چائنا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس وقت یہ سب کچھ کیا گیا. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے بیان کے بعد انہوں نے اپنی ہی لیڈرشپ کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور جو نواز شریف صاحب ایک بیانیہ لے کے آنا چاہ رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو ملیا میٹ کیا کہ جناب یہ تو ہم نے خود جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب سے ہم نے معاملات طے کر کے ان کو ایکسٹینشن دے کے عمران خان صاحب کے فتنے کو ختم کروانا تھا. تو اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے، اگر نواز شریف صاحب یہ ٹرائل شروع کرتے ہیں باجوہ صاحب کے ساتھ خلاف، فیض کے خلاف اور ججز کے خلاف، تو اس میں تو پھر مسلم لیگ نواز خود بھی آئے گی کہ مسلم لیگ نواز نے بھی جنرل باجوہ صاحب سے، جنرل فیض صاحب سے مل کے یہ ایک ڈائنگ روم میں بیٹھ کے ایک سارے سازشوں کے تانے بانے بنے، اور ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک خلاف آئین
اور فوج سے مدد لی یا فوجی قیادت سے مدد لی، تو یہ ایک از خود اندر معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے، اور یہ اس سے لڑائی اس حد تک بڑھ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور اوورآل پوری مسلم لیگ نواز کی، کہ جو انہوں نے ایک تیار کیا تھا اپنی پسند کا ایک NRO 2 لیا تھا، اور اب ایک سٹیج تیار کر رہے تھے اور اپنی پسند کے مطابق سٹیج اب اس کو اویل کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک ایونیو نواز شریف صاحب کے لیے کھلا تھا، وہ ایونیو بند ہو رہا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مریم صاحبہ تو اپنی بیٹی کی داخلہ ہوا ہے ان کا، اس لیے وہ گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کیوں گئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب اس لیے گئے ہیں کہ ان کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ کوئی اپنی پینٹ بھول آئے تھے یا اپنی کوئی ٹائی بھول آئے تھے تو وہ لینے گئے ہیں۔ جبکہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے یہ تصدیق کر دی کہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فون پہ نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ ہیک ہو جاتی ہیں۔ اب ہیک کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ وہ کس سے یہ ساری باتیں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک انٹیلیجنس بیورو ہوتا ہے، ایک ISI ہوتا ہے، یہ دو ادارے ہیں جن کے پاس، یا MI کہہ لیں، یہ دو ملٹری ہیں، ایک سول ادارہ ہے، جن کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہیک کر لیں گفتگو کو۔ اب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس سے بچنے کے لیے کہ بات باہر نہ نکلے، اس لیے ایک خاص میسج تھا وہ واپس لے کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو وہ خاص میسج اتنا خاص میسج تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ وزٹ کرنا پڑا، واپس لندن پرواز کرنی پڑی شہباز شریف صاحب کو، اور پھر اس سے پہلے مریم صاحبہ کو۔ تو خاندان کے اندر کیا چل رہا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ذرا اس خبر کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے کہ نہیں یہ بالکل غلط بات کی جا رہی ہے، بہت سارے جو دانشور ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود جو بنے ہوئے ہیں، ترجمان بنے ہوئے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے تو نصرت جاوید صاحب نے دوبارہ اس بات کی کنفرم کیا ہے کہ جناب ملاقات ہوئی تھی کور کمانڈر گجرانوالہ اور شہباز شریف صاحب کی، وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے اور ان کو وارن کیا گیا، خبردار کیا گیا۔ لیکن جو چیزیں کچھ بھی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ گڑبڑ شروع ہو چکی ہے، اور گڑبڑ شروع کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اور اب دو گروپ واضح طور پہ ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے جب ہر شخص کے ساتھ الگ الگ ڈیل ہو، رانا صاحب کے ساتھ معاملہ کچھ الگ تھا، خواجہ صاحب الگ کر رہے تھے، اور رانا تنویر صاحب الگ کر رہے تھے، شجاعت الدین صاحب الگ کر رہے تھے، ملک احمد خان صاحب الگ کر رہے تھے، سب لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس وقت جناب باجوہ صاحب سے فیور لے رہے تھے۔ تو خواجہ آصف صاحب کا تو ریکارڈ پہ جناب باجوہ صاحب کا بھی کہ وہ تو الیکشن جتوایا ہی ہم نے تھا، اور خواجہ صاحب نے مدد مانگی تھی جناب باجوہ صاحب سے، جناب میرا رزلٹ ٹھیک کروائیں، تو انہوں نے ٹھیک کروا دیا۔ یہ تھا الیکشن 2018 کا، کہ جس میں ایک ہی ایویڈنس آئی ہے، اور وہ بھی خواجہ آصف صاحب کی، اور وہی پھر بعد میں وزیر دفاع بنتے ہیں، پھر وہی معاملہ طے کرتے ہیں جناب باجوہ صاحب سے۔ تو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں، کوئی سدھری ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے اندر کے حالات کیسے، اگر ہمارے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی تو پاکستان آج بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہوتا خارجہ پالیسی پہ، جو کچھ کینیڈا میں اور انڈیا میں چل رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور حالات و واقعات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔